نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 شعبان المعظم ہے اور ہم روزانہ کی یہ نشست جو درس و قرآن و حدیث کے حوالے سے اور کچھ دوستوں کے سوالوں کے جواب اور کچھ موقع مناسبت کی وجہ سے جو ہستیاں دین میں نامور ہیں، اسلاف ہیں، ہمارے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، رشد و ہدایت کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت، جو ان کے یوم ہیں اس کا تذکرہ بھی ہم اپنی نشست میں کرتے ہیں ہر روز جو ہمارا درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ حضور اکرم حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ کی فیض یافتہ ہستی حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ، جنہیں حضرت امام اعظم کا ٹائٹل ملا ہے، لقب ملا ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وہ خدمت کی ہے اور ایسی خدمت کی ہے کہ قیامت تک آپ کی خدمت کو یاد رکھا جائے گا۔ قیامت تک آپ کا تذکرہ، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کا علمی مقام بیان کیا جاتا رہے گا۔ کیوں کہ جو بھی حضور کی ذات سے جڑ جائے، جو اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے، اللہ پاک اس غلامی کا صلہ عطا فرماتا ہے، وارفعنا اللہ کا ذکر کا فیض ملتا ہے۔ اس کی ہستی ایسی ہستی ہوتی ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کا ذکر آج تک جاری ہے۔ کیوں کہ انہوں نے حضور کے دین کی خدمت ایسی کی ہے، دین کی متین کو ایسی خدمت کی ہے اور ایسا فقہ جو ہے وہ عطا کی ہے، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہمیں دیا ہے کہ آج امت بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، کوئی بھی اسے مسئلہ درپیش ہو تو فوراً وہ رجوع کرتی ہے، اور قرآن و حدیث کا جو اخذ ہے، جو جوہر ہے، جو فقہ ہے، وہ قرآن و حدیث سے اخذ ہے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ اس کے بانی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل اخذ کیے اور امت کی رہنمائی فرمائی، وہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو اتنا بلند کرے اور زیادہ بلند کرے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ امت جو استفادہ کر رہی ہے وہ کرتی رہے۔ تو آج ہم نے چاہا کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ یعنی امام اعظم کا ذکر کرتے ہیں۔ وقت مختصر ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کی ویڈیو جو ریکارڈنگ ہے وہ مختصر ہو جائے۔ اگرچہ یہ درس قرآن تو نماز عصر کے بعد فوراً ہم کرتے ہیں، لیکن اسی کو دوبارہ آ کر ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے بھی اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ایسے امام ہیں جنہیں اللہ نے علم سے، فضل سے، تقوی سے نوازا۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ چھوٹی سی عمر ہے، اور ایک یہ کہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، اس وقت 17 بدری صحابہ جو تھے وہ کوفہ میں موجود تھے۔ کل صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ 400 کے قریب تھی جو کوفہ میں موجود تھی۔ کوفہ جو ہے وہ علم کا گھر تھا، اس لیے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا نے دارالخلافہ جو تھا اپنے کوفہ کو بنایا تھا،
تو وہاں صحابہ اکرام جوک در جوک آتے تھے، اور سب سے بڑا مرکز جو تھا مکہ اور مدینہ کے بعد وہ کوفہ بن گیا تھا، اور کوفہ کے اندر لوگ آتے، علم حاصل کرتے، اور انہی ہستیوں میں حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے وہ پیدا کوفہ کے اندر سن 80 ہجری میں ہوئے۔ آپ کے والد نعمان بن ثابت وہ بھی بہت بڑے وقت کے مشہور شخص تھے، وقت کے ولی تھے، عالم تھے۔ وہ آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو مدینہ پاک اور مکہ پاک لے کر گئے۔ جب آپ مدینہ پاک پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو آپ کے والد گرامی نے بتایا کہ اسے انس کہتے ہیں، انس بن مالک، یہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ بھی اس کے پاس گئے اور جا کر سلام کیا، ہاتھ مصافحہ کیا، ہاتھوں کو چوما اور عرض کی کہ حضور مجھے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائیں۔ حضور کی حدیث کو سماعت کیا، پھر سب کچھ چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ نے پھر اتنا پڑھے، چھوٹی سی عمر تھی، قرآن پاک تو حفظ کر لیا تھا، علم جو تھے بہت سارے علوم آپ نے سیکھ لیے تھے، لیکن خصوصاً حضور کی حدیثوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے پھر قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا، فقہ مرتب کر کے امت کو عطا کرنا، یہ حضرت امام اعظم کو اللہ پاک نے توفیقات سے نوازا تھا۔ یہ ان کا یہ خاصہ تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے پھر 4000 اساتذہ سے تلمذ کیا ہے، 4000 آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے معلم ہیں، جن سے آپ متعلم ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، ان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور خصوصاً حضور کی اہل بیت کے نام۔ آپ حضرت امام جعفر سے بھی 2 سال تلمذ کیا، آقا کی حدیث سیکھی، حضرت امام جعفر، پھر اس کے بعد حضرت امام باقر سے حدیث کو سیکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے 4000 اساتذہ ہیں، ان سے حدیث سیکھی ہے، ان سے فقہ جو تھی لی، اور پھر حدیث اور قرآن کو سیکھ کر پھر اس پر آپ نے جو فقہ مرتب کی، وہ آج تک امت مسلمہ میں سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑا جو لا مرتب کیا ہے وہ حضرت امام اعظم نے مرتب کر کے دیا ہے۔ آج بھی عالم اسلام کی 80% جو ہے آبادی، 80% آبادی پوری دنیا کے اندر وہ حنفی ہے، وہ فقہ حنفیہ پر عمل کرتی ہے۔ وہ فقہ حنفیہ جو ہے، اور بہت سارے ملکوں میں جس میں ترکی ہے، اور اس میں باقاعدہ یعنی کہ حکومتی طور پر جو ہے فقہ جو ہے وہ نافذ کی جاتی ہے، جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقاہت جو آپ نے فقہ مرتب کر کے دی ہے اس پر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا ذکر کرنا آج، کیونکہ 2 شعبان المعظم کی آپ کی وفات کا دن ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، کہ ہم نے چاہا کہ آج اسی پر گفتگو ہو۔ اب چند واقعات جو آپ کی زندگی کے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سے سماعت فرمائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، کئی کارخانے تھے آپ کے، کپڑے کا کاروبار تھا، جبوں کا کاروبار تھا، ہر جو کپڑے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے کارخانے میں بنتی تھی، کپڑا بنتا تھا، تھان بنتے تھے، اور پھر مختلف مارکیٹوں کے اندر وہ جاتے۔ سب سے بڑا تاجر اس دور کا حضرت امام ابو حنیفہ تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا حال یہ تھا کہ باقی علماء کرام جو اس دور کے تھے وہ حکومت سے وظیفہ لیتے تھے، وظائف ملتے تھے، انہیں تحفے ملتے تھے، ہر مہینہ وظیفہ ان کا مقرر تھا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا اپنا کاروبار تھا، وہ کسی سے کچھ نہ لیتے، نہ درباریوں سے لیتے، نہ دربار والوں سے، نہ سرکار سے، کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنا جو مال تھا وہ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے، اور سب سے زیادہ جو آپ کا مال کا خرچ ہوتا، جو آپ کی فیاضی تھی، وہ علماء کے لیے جو آپ نے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، ہر علماء کو آپ وظیفہ دیتے تھے جو آپ کے قریب آتا، اور جو شاگرد تھے آپ کے پاس آتے ان کا کھانا پینا، کپڑے، اور باقاعدہ ان کو وظیفہ پیش کیا جاتا۔ حضرت امام محمد یوسف جو ہیں آپ کے بہت بڑے شاگردوں میں سے نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک میرا اور میرے گھر کا خرچہ جو تھا حضرت امام اعظم جو تھے وہ دیتے تھے۔ آپ ہر ایک کا خیال رکھتے،
غریبوں کے محلوں میں جاتے، تقسیم کرتے تھے، کپڑے تقسیم کرتے، چادریں تقسیم کرتے، مال تقسیم کرتے۔ پتہ چل جاتا کوئی مقروض ہے تو وہاں چلے جاتے، اس کا قرض ادا کر کے آتے۔ جہاں کسی کو ضرورت ہوتی وہ حضرت امام اعظم جو تھے، جو اللہ نے دیا تھا، جو نعمت دی تھی، وہ اس سے ادا فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا نام ہے اور کتنی بڑی فیاضی ہے اور کتنا بڑا اللہ پاک نے ان پر فضل کیا ہے۔ وہ جو آیت مقدسہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا۔ منقول ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا، حضرت امام اعظم بھی جا رہے ہیں، راستے میں بالکل جب سامنے چوک آیا تو آگے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے اچانک راستہ بدل لیا۔ جب راستہ بدلا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے، آپ نے پوچھا یہ کون تھا جو راستہ بدل کر چلا گیا؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں چلا کون شخص تھا۔ آپ نے فرمایا، فوراً فرمایا آپ نے، فرمایا جاؤ اس شخص کا پتہ کرو، اور اب خود بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ شخص آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب آگے جا کر کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا شخص تو نے مجھے دیکھ کر اپنا راستہ کیوں بدلا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے، میں نے 10,000 درہم آپ کا دینا ہے، میں مقروض ہوں آپ کا، مجھے شرم آتی ہے، میں آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، اس لیے میں نے راستہ بدل لیا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے کہ ایک پیسوں کی وجہ سے کوئی راستہ بدل لے، قرض دینے کی وجہ سے کوئی راستہ بدل لے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 10,000 درہم میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ 10,000 درہم میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فرماتے ایسے ہی تھا، جس کو دے دیا پھر دے دیا، واپس نہیں لیا۔ اس قدر اللہ پاک کی عنایت ہے۔ اور پھر آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس ایک جبہ لے کر آئی اور اس نے سیل کرنا تھا، فروخت کرنا تھا۔ کہنے لگی حضور میں یہ جبہ لائی ہوں، آپ تاجر ہیں تو میں جبہ بیچنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا بیچنا چاہتی ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ حضور یہ 100 درہم کا، 100 درہم کا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا جبہ زیادہ قیمتی ہے، تم کم قیمت پر فروخت کر رہی ہو۔ اس نے کہا چلو حضور 200 درہم جو ہے وہ دے دے، 200 درہم ڈن کر لے میرے ساتھ۔ اور میں جبہ نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمت ہے اس کی۔ اس نے کہا حضور کتنے کا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں، میں تو جیسے لے کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ 500 درہم کا ہے، 500 درہم کا۔ آپ نے فوراً 500 درہم بھی اسے دیے اور جبہ رکھ لیا۔ آج کوئی ہمارا تاجر ہوتا ہے، اس دور کا ہوتا ہے، دیکھیں آج لوگوں کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے آ جائے تو یہ ہے کہ اگر خریدنی ہو تو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور بیچنی ہو تو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ ہمیشہ خیال رکھیں کوئی تاجر ہے تو حضور کی تجارت کو دیکھے، حضور کے غلاموں کی تجارت کو دیکھو۔ یہ تھے ایسے تاجر بھی، دیکھیں عالم بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، اور اس قدر آپ کا اخلاق اور اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو لباس مبارک تھا، آپ جو کرتا پہنتے تھے، اس دور کے اندر، اس دور 1500 درہم کا وہ کرتا تھا۔ ہاں جی، آپ کا جوتا مبارک، آپ کی شخصیت، فرماتے جب کسی غریب کو دیکھتے جو ہوتا اس کو عطا کر دیتے۔ یہ فیاضی کا عالم تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، پھٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس شخص کو بلایا، شخص ادھر آ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مصلہ اٹھاؤ، جا کر یہ جو کپڑا پڑا نا اس کو اٹھاؤ، اس کے نیچے حوض ہے، کچھ پیسے پڑے۔ وہ شخص گیا، اس نے مصلہ اٹھایا اور اس کے نیچے ایک تھیلی تھی، اشرفیاں تھیں، جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ اور میرا شخص یہ لے جا، یہ تیری ہو گئی۔ اس نے کہا حضور میں تو صاحب حیثیت آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے کپڑے ایسے کیوں؟ اس نے کہا بس میں ایسے ہی رہتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ نے جو نعمت تجھے دی ہے نا وہ تیرے جسم پر، وہ تیرے بدن پر نظر آنی چاہیے۔ جو اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں دولت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، علم عطا فرمایا ہے، جو 300 نوافل ہر روز ادا کرتے تھے، ہر رات۔ ایک دن جا رہے تھے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا تو کسی نے کہا، ایک عورت بولی، اس میں سے عورتوں کا گروہ تھا وہ کھڑا تھا، اس نے کہا یہ جو شخص جا رہے ہیں نا امام صاحب، یہ ہر روز 500 نفل پڑھتے ہیں، رات کو 500 نفل پڑھتے ہیں۔ آپ کے کانوں میں آوازیں فرمانے لگے آج کے بعد میں 500 نفل پڑھوں۔ پھر گزرے تو کسی نے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جو ساری رات 1000 نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ نے اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں؟ آپ نے 1000 نفل ہر روز پڑھا ہے۔ 1000 نفل میں پورا قرآن پاک ہر روز ختم فرماتے تھے۔ ہر روز ایک قرآن پاک دن کو ختم فرماتے تھے، ایک قرآن پاک رات کو ختم فرماتے تھے۔ 40 سال تک آپ نے جو عبادت کی ہے، فرماتے ہیں کہ عشاء کا وضو جو فرماتے تھے
اسی سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا، زہد کا یہ عالم تھا، ورع کا یہ عالم تھا کہ جب لوگ سو جاتے، حضرت امام ابو حنیفہ دن کو وہ جو عالمانہ لباس پہنا ہوتا تھا، وہ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ جو لباس پہنا ہوتا تھا اس کو اتار دیتے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتے، ساری رات کھڑے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے۔ جب آخری رات کا حصہ آتا، تہجد کا وقت، بالکل اذان کا وقت قریب آتا، تو فرماتے ہیں کہ اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور یوں داڑھی پکڑ کر کہتے کہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بھی تعجب کی بات ہوگی، ابو حنیفہ بخشا گیا یہ تو تعجب کی بات ہوگی۔ ساری رات دعا میں گزار دیتے۔ جب عین آخری وقت آتا نا دعا کا، ساری رات عبادت کرنے کے بعد دعا پہ اینڈ کرتے، بالکل آخری جب وقت آتا تو کہتے مولا میں تیرا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے، مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، معاف کر دے۔ اس طرح رات گزرتی تھی۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے، عبادت کا یہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساتھ ایک گھر ہے موچی کا، جہاں آپ عبادت کرتے ہیں مسجد کے ساتھ، وہ ہر روز دن کو دیہڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات کو شراب لے آتا ہے، بکرے کا گوشت لے آتا ہے، دوستوں کو بلا لیتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، شعر پڑھتا ہے، سرنگیاں بجاتے ہیں، شور غل کرتے ہیں۔ ایسا عالم ہوتا ہے۔ آپ سر رات نوافل پڑھتے رہتے ہیں، کبھی اس سے شکایت نہیں کرتے، ہاں جی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک طریقے کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ فرماتے اچانک ایک رات آپ عبادت کرنے کو گئے تو اس کی آواز نہیں آئی، آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، قرآن پاک پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، عرض کرتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ اپنے مسند پر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا وہ جو موچی تھا ادھر، جو رات کو شور کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اور وہ شراب پی کر ایک شعر پڑھتا تھا کہ مجھ جیسے بندے کی لوگوں نے قدر نہیں کی، ہاں جی، میں انہیں کے کام آ سکتا ہوں لڑائی میں، اور کہیں پہ بھی کوئی فتنہ فساد کروانا ہو، کوئی ایسا کام ہو تو میں کر سکتا ہوں، لیکن لوگ مجھے منہ نہیں لگاتے، انہیں پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ یہ وہ شعر کہتا تھا۔ تو جب یہ شعر کہتا اور اس طرح کی بات کرتا تو پتہ چلا، آپ نے لوگوں سے پوچھا بھئی وہ کدھر گیا؟ تو لوگوں نے بتایا رات کو پولیس آئی تھی، خلیفہ کی آدمی آئے تھے، وہ اٹھا کر لے گئے، اسے جیل میں جو ہے بند کر دیا۔ تو آپ فوراً اپنی سواری منگوائی اور سواری پر سوار ہو کر آپ جو تھے خود دارالخلافہ جو پہنچے۔ جب دارالخلافہ پہنچے، ابھی پہنچے نہیں تھے، اطلاع پہنچی کہ امام نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو جب یہ اطلاع پہنچی تو خلیفہ وقت نے کہا، اپنے نوکروں کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا کہ ان کی سواری کو اندر لے کر آئے۔ جب اندر لے کر گئے تو خلیفہ نے پہلی بات کی کہ حضور آپ پیغام بھیج دیتے، ہم حاضر ہو جاتے، آپ اتنی تکلیف کیوں کی ہے، کیوں تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہمسایہ ہے موچی، جس کو آپ نے پکڑ رکھا ہے، جیل کے اندر بند کر رکھا ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے آئے۔ بس آپ نے اتنا کہا تو اس موچی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ جو شعر کہتا تھا کہ لوگوں کو میرا پتہ نہیں، ہاں جی، میں کس طرح کا بندہ ہوں، اگر لڑائی میں اگر لوگ میرے ساتھ تعلق ہے، میں کتنا لڑائی میں کام آ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لوگ مجھے، وہ کہتا تھا لوگ مجھے ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موچی دیکھ، ہم نے تجھے ضائع نہیں کیا۔ وہ شرمندہ ہوا، اپنا سر جھکایا، آپ کے قدم کے بوسے لینے لگا اور آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے لگا۔ پھر فرماتے آہستہ آہستہ اس کا حال بدل گیا اور وہ عالم دین بنا، حدیثوں کو یاد کیا۔ فرمایا یہ اخلاق تھا حضرت امام اعظم کا، جس نے ایک موچی کو، شرابی کو شراب چھڑوا کر، تمام تر جو چیزیں تھی وہ چھڑوا کر اپنی مجلس میں بٹھا دیا تھا۔ ایسی شخصیت کا نام جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ، اس کو امام اعظم کہتے ہیں۔ ایک بار آپ اپنے کارخانے کا کپڑا بھیجتے ہیں باہر، کہتے ہیں منڈی میں لے جاتا ہے، اور جو لے کر جانے والا ملازم ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کپڑے میں یہ چیز جو ہے وہ عیب ہے، ایسا کرنا کہ جب تم اسے وہاں لے جانا تو لوگوں کو بتا دینا، اس کا ریٹ کم رکھنا اور بتا دینا کہ یہ عیب اس کپڑے کے اندر ہے، بتا کر بیچنا۔ کپڑا بڑا اعلیٰ تھا، ہاں جی۔ تو اس شخص نے کہا کیا بتانا ہے؟ اس نے سارا بیچ دیا اور 30,000 کا بکا اس دور کے اندر کتنا جی؟ 30,000 کا بکا، ہاں جی۔ جب 30,000 کا بک جاتا ہے تو وہ آتا ہے، کہتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں وہ کپڑا بیچ کر آیا ہوں، وہ 30,000 درہم لے کر آیا۔ آپ نے تم نے لوگوں کو بتایا تھا اور وہ ریٹ جو میں نے بتایا کم کیا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں بتایا، سب کپڑا لے گئے کیوں کپڑا تھا ہی ایسا۔ آپ نے نہیں، یہ زیادتی۔ آپ اسی جگہ پر گئے، اعلان کیا کہ جس نے خریدا ہے وہ آ جائے،
اور آپ نے سارا کا سارا وہ مال جو 30,000 جو تھا وہ صدقہ کر دیا تھا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا وصال بکمال جو تھا وہ جیل کے اندر ہوا تھا۔ آپ گرفتار کیے گئے کیونکہ آپ کو قاضی کا عہدہ جو تھا خلیفہ، یہ جو پہلا واقعہ میں نے بیان کیا ہے، اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ، اور یہ اس کے بعد خلیفہ منصور جو تھا وہ آیا، اس نے آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں جتنا لوگ آپ کو ماننے لگ گئے تھے کہیں انقلاب نہ آ جائے، کہیں یہ ہماری حکومت کو بدل نہ دے اور بغاوت نہ ہو جائے، اس طرح کی چیز تھی، تو آپ جیل میں بند کر دیے۔ اور ساتھ وہ کہتا تھا، ڈیل کرتا تھا کہ آپ قاضی بن جائیں، ہم آپ کو قاضی کی سیٹ دے دیتے ہیں۔ آپ نے انکار کر دیا، فرمایا یہ میں قاضی کی سیٹ قبول نہیں کروں گا۔ کوڑے مارے گئے، آپ جیل میں بند رہے، زہر دی گئی، اور آپ کی شہادت جو تھی 2 شعبان المعظم کو ہو گئی۔ اس پر جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس قدر آپ کا جنازہ ہوا، فرماتے 6 مرتبہ حضرت امام اعظم کا جنازہ جو تھا وہ پڑھا گیا، تقریباً 6 لاکھ افراد نے حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے صدقے آج ہمیں دین متین کی سمجھ آئیے۔ دوستو، مواد تو بہت زیادہ ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو کئی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، پورے 1200 سال میں اتنی زیادہ سیرت اور اتنا زیادہ آپ کا لکھا گیا، پوری کتابیں اور پورے باب باندھے گئے۔ لیکن میں یہاں پر کیونکہ زیادہ اگر ہوگا تو پھر ویڈیو جو ہے اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مختصر جو ہے وہ گفتگو ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی۔